لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اور رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ اگر کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دیتا ہے تو یہ اس کی عادت نہیں ہوتی، بلکہ وہ شخص بہت نرم دل اور خالص ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی نے فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے مجھے بظاہر دیکھا نہیں ہوگا، مگر وہ مجھ سے اپنے مال اور اہل و عیال سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو بدلے میں ہماری آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر دیتے ہیں۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر، یہ چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹال دیتا ہے، شکر نعمت کو بڑھا دیتا ہے، ذکر درجات کو بلند کر دیتا ہے اور فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ نیک دکھنا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے بڑا اور اعلیٰ درجہ ہے۔ میں نے زندگی سے یہ سبق سیکھا ہے کہ کسی کے لیے کسی کو مت چھوڑو، ورنہ جن کے لیے آپ چھوڑتے ہیں وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے کہ چپ رہتے تو ہی اچھا تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کہ کہہ ہی لیتے تو اچھا تھا۔ اے میرے رب، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہم ہر روز تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کا قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تمہارا دل کسی کو گلے لگا کر رونا چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا۔ بچے کے چہرے پر اس لیے اتنا نور ہوتا ہے کہ وہ شرارتیں تو کرتے ہیں پر سازشیں نہیں۔ نماز کو چھوڑنا صرف عبادت کو ترک کرنا نہیں ہے، اللہ کا ملاقات کے لیے بلانا اور انسان کا نہ جانا بھی ہوتا ہے۔ جسے کھو دیا تم نے وہ رب کی رضا تھی، اور جو اب تمہارا ہوگا وہ تمہارے صبر کا صلہ ہوگا۔ بات تو ساری اللہ پر یقین کی ہوتی ہے، بس کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی سب اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، مگر اپنوں کے لہجے سے مسلسل ٹپکتی ہوئی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔